بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 2 سال پہلے 6/1/2021 میں مجھ پہ میرے گھر والوں پر قیامت برپا ہوئی تھی جب میری چھوٹی بہن کے مدرسے سے کال آئی ان کی وفات کی۔ 21 سال کی عمر میں دنیا فانی کو خیر آباد کہہ کر ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یہ دکھ آج بھی ہر لمحہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ جب ان پہ آخری وقت آیا تو اس لمحے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور روزے کی حالت میں تھی۔ وہ مدرسہ میں 5 سال عالمہ معالمہ کا کورس مکمل ہونے کے بعد 6 ماہ معالمہ کی ڈیوٹی کر رہی تھی، جو کہ مدرسے کے اصول کے مطابق تھا۔ اس کے مدرسے کی باجی نے بتایا کہ صبح 8 بجے اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور اپنے معمول کے مطابق اس کے بعد بچوں کی کلاس لی۔ کلاس لینے کے بعد خود قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اور جب بچی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو تب اور باجی نے بتایا کہ میں نے اسے شہد کھانے کو دیا کہ تم شہد کھا لو، تو اس نے کہا کہ نہیں باجی، میرا روزہ ہے اور میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گی۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوساط ایسا ایسا خطا ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان کے منہ میں چمچ سے شہد دیا اور ہم نے ریسکیو والوں کو کال کی۔ ریسکیو والوں نے اسے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن میں سرگودا موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا جب مجھے بھائی کی کال آئی۔ ان کے کہے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ بھائی گھر واپس لوٹ آؤ، ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ہماری بہن کے مدرسے سے کال آئی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں گھر پہنچا تو گھر میں کوئی اپنا ہوش میں نہیں تھا، بچے بڑے سب رو رہے تھے۔ میری ماں جو ہر بار اسے دعائیں دے کے رخصت کرتی تھی خاموش بیٹھی ہوئی۔ میں کب آیا، کب ان سے ملا، انہیں ہوش نہیں تھا، کب ان کے گلے لگ کے روتا رہا، انہیں ہوش نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب لاہور سے آئی ایمبولینس ہمارے گاؤں میں داخل ہوئی، اس سے سائرین کی آوازیں ہمارے گھر تک آئی تھی۔ وہ لمحہ شاید قیامت جیسا تھا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ایمبولینس سے اپنی بہن کی لاش کو اتروایا۔ تب جو حالت تھی وہ میرا رب جانتا ہے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ اس دن اور رات کو میرے گھر میں کسی کو ہوش نہیں تھا۔ ساری رات ہمارے گھر کے آنگن میں جو لڑکی لاش بنی سکون کی نیند سو رہی تھی، اس کے آنے سے سارے گھر میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ روزانہ اس نے نئے نئی چیزیں بناتی، سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس سے بڑا میں ہوں، اور ہم دونوں میں حد سے زیادہ محبت بھی تھی اور لڑتے بھی حد سے زیادہ تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ مجھے آج بھی یاد ہے ہم دونوں کا بچپن، ایک ایک لمحہ۔ وہ جو ہر وقت ہنستی تھی، سب کو ہنساتی تھی، آج پتہ نہیں کیوں سب سے روٹھ گئی تھی اور بے جان سب سے رشتہ توڑ کے اپنے خالق سے جا ملی تھی۔ ساری رات حد درجہ سردی ہونے کے باوجود بھی کسی کو سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ساری رات میں اپنی بہن کو دیکھتا رہا، ساری رات کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میری ماں باپ سب بہت رو رہے تھے، میرے دونوں بہنیں بھی بہت رو رہی تھی، ہمارا سب لٹ گیا تھا۔ یہ ایسا سما تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جنازہ تھا جسے ہم 3 بھائیوں اور میرے والد نے اپنے کندھے پہ چرپائی رکھی اور گھر سے نکلے۔ مجھے یاد ہے وہ ایک ایک لمحہ۔ میں چرپائی کے اگلے حصے کو اٹھائے ہوئے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور رب کی صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کوئی معجزہ ہو جائے یا قیامت ٹال جائے کسی طرح۔ پر سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آج وہ گئی ہے، کل ہم جائیں گے۔ جنازہ ہوا، جب قبر میں اتارنے کی باری آئی میں خود قبر میں اترا۔ سب سے پہلے اس دن مجھے قبر سے خوف نہیں آیا، اس کی قبر میں عجیب سا سکون تھا۔ جب انہیں قبر میں لٹا دیا گیا تو اب سر پہ لگی کفن کی گھر کو کھولنا تھا اور چہرے کو قبلہ رخ کرنا تھا۔ میں نے جیسے ہی کفن کی گرہ کو کھولا تو کفن چہرے سے ہٹا دیا تو قسم رب کی مجھے یاد ہے ان کا چہرہ پہلے سے قبلہ رخ تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں اپنے رب کے ثبوت کیا اور چہرے پہ کفن ڈال کر باہر نکلنے لگا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے پھر سے چہرے سے کفن ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چہرے کو دیکھنے لگا۔ قبر میں 10 منٹ سے زیادہ وقت میں رہ چکا تھا، عجیب سا سکون تھا۔ میں جب پھر باہر نکلنے لگا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کفن کو چہرے سے ہٹا دیا اور میں چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ ہمارا سارا بچپن میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قبر کے اوپر چادر سے بھرتا
کیا ہوا تھا۔ اندر میں اور صرف میری بہن تھی۔ مجھے یاد ہے وہ لمحے کبھی میں نہیں بھولوں گا۔ کچھ دیر بعد باہر سے بھائی نے آواز دی کہ آپ باہر آ جاؤ۔ تب میں نے درود پاک پڑھ کے اپنی بہن کو اپنے رب کے سپرد کیا اور باہر آیا۔ مجھے یاد ہے وہ لمحے کبھی نہیں بھولتا، مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ میری زندگی میں وہ لمحے جب میں نے اپنی بہن کو قبر میں اتارا، اپنے رب کے سپرد کیا اور قبر پہ مٹی ڈالنا شروع کی، وہ لمحے بہت عجیب تھے۔ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو صبر دے اور کبھی کسی کا کوئی اپنا جدا نہ ہو کسی سے۔ آپ سب بھی دعا کیجئے میری بہن کے لیے۔ اول و آخر درود شریف الحمدللہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میری بہن کی روح کو صلو ثواب کر دیں اور دعا کیجئے کہ میرا رب انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔